जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी थी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं गुरु जी से जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ। पता नहीं गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। वो पिछले साल 2023 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं लास्ट ईयर मेरा ऐसे चल रहा था कि बस पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे। तो फिर एक मई में 10 मई में सब 10 मई को मेरा ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ। वो इतना इतना डेंजर एक्सीडेंट हुआ कि क्या बताऊँ संगत जी। उसके वो बाइक पे थे, 3 पर्सन थे, तो उनमें से 2 की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरे भाई को बचा लिया। अभी तब भी उनकी ब्लेसिंग शायद हमारे साथ ही थी, पर हमें नहीं पता था इस बात का। तो उनके काफ़ी फ्रैक्चर हो गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया, दूसरे लेग में उनकी फिंगर में हो गया, सिर में हो गया, दोनों हैंड मतलब आर्म में हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत। बस यही शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने उनको बचा लिया। तो रात को 2 बजे उनकी कॉल आई कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैं भागी, इतना डर गई वहाँ से, मुझे कुछ समझ में ना आए। मैं रात को भागी। हम वहाँ पे जब देखा उनको तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और कैसा डेंजर उनका, पर गुरु जी ने उनको बचा लिया। लख लख शुक्राना गुरु जी। अंत अंत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद कुछ टाइम तक चलता रहा। मैं भी बहुत बीमार थी। मेरी बैक पेन बहुत होती थी। मैं कभी बहुत जगह मैंने दिखाया अपने बैक पेन का, एक्सरे कराया सब कुछ, पर उसमें कुछ आता ही नहीं था। डॉक्टर्स कहते थे ओनली आपको मसल्स पेन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मसल्स पेन के कारण इतनी एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज करूं उतना पेन हो मुझे, जितना एक्सरसाइज उतना पेन हो, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती करती थी, क्या पता ठीक हो जाए। कहते हैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था। तो लैंड में नवंबर 4 नवंबर 2023 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें भी एक्सीडेंट मेरा हुआ तो कोई पर्सन, मतलब जिसने मारा वो भी वहीं पे रुक गया। वो डर गया जिसने एक्सीडेंट किया। कार से मैं स्कूटी से ऑफिस से आ रही थी शाम को, ये 7 o'clock के आफ्टर की बात है। तो फिर उसने गाड़ी से इतनी जोर से मेरे से पीछे से मारा, मैं गिर गई। मेरे टीथ ब्रोकन हो गई आगे के, मेरा अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैं कहती हूँ उस टाइम अगर मेरा एक्सीडेंट ऐसी जगह पे हुआ जहाँ हम क्रॉस करते वहाँ पे लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट होते हैं ना वो, सॉरी रेड लाइट थी वहाँ पे।
تو جیسے ہی میں وہاں پہنچی گرین لائٹ ہوگی، وہ گاڑی نے پیچھے سے تیز سے میرے کو مارا، میں گر گئی. شکر گزار، شکر شکر گرو جی کا شکرانہ کہ تھینک گاڈ کہ کوئی اور گاڑی میرے اوپر نہیں چڑھی وہاں پہ، نہیں تو شاید میں بھی ہوتی نا. گرو جی کا بہت بہت شکرانہ. اس کے بعد پھر میں اس کا ٹریٹمنٹ چلا، میرے ٹیتھ لگے ہولی 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 ہولی. چلو اس کا ٹریٹمنٹ کرایا. اس کے بعد پھر ایسی سچویشن آ گئی، فائنینشلی پرابلم آ گئی، میں گھر پہ بیٹھ گئی، نہ کوئی جاب تو میں کر ہی نہیں پا رہی تھی. ہاتھ میں فریکچر سا پلاسٹر چڑھ گیا اور ٹیتھ بلاک ہو چکے تھے میرے. تو پھر 1.5 مہینہ میرا پلاسٹر چڑھا رہا. اس کے بعد پھر جیسے میں نے پلاسٹر اتروایا تو میں نے بولا چلو میں دوبارہ اپنا بیک کا بھی دکھا لیتی ہوں. بیک بھی بہت درد ہوتی ہے میرے سے، کھڑے ہو کے کھانا نہیں بنایا جاتا تھا، بہت بہت پین ہوتی تھی. بس یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں کھڑے ہو ہی نہیں پاتی تھی، زیادہ بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی. تو پھر اس کے بعد ایک دن کیا ہوا، پھر ہم نے جب میرے ہاتھ کا پلاسٹر اتروانے گئے تو ہم نے ڈاکٹر سے بات کری، آرتھو والا سے، کہ ہمیں ایسی ایسی پرابلم ہے بیک میں. تو انہوں نے بولا آپ ایکس رے کرا لو. ہم نے بولا ہم نے پہلے بھی ایکس رے کرایا بٹ اس میں کچھ آتا ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے بولا نہیں آپ دوبارہ کراؤ. میں نے بولا ٹھیک ہے جیسے پہلے کرا رکھا ہے. اس میں ایکس رے کرایا، اس میں ان کو لگا کہ ہاں جیسے کوئی چوٹ لگی ہے میرے بیک میں، تو ان کو لگا یہ. پھر انہوں نے بولا آپ ایم آر آئی کرواؤ، اس میں کلیئر ہوگا کہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے ڈاکٹر نے ہمیں ایم آر آئی کی ڈیٹ دی، ہم نے ایم آر آئی کروائی. تو پھر اونلی اس کے بعد میں 10 days میں آفس گئی جب میرا پلاسٹر کھل گیا. اور ادھر سے میرا ایم آر آئی وغیرہ بھی کروانے لگی، میں آفس جاتی تھی. تو 10 days میں آفس گئی، اتنے دن میں میری ایم آر آئی ہوگی. ایم آر آئی ہوئی تو ڈاکٹر نے بولا آپ کو تو اسپائن ٹی بی ہے. جے گرو جی، جے گرو جی. تو جب ڈاکٹر نے بتایا مجھے اسپائن ٹی بی ہے تو میں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. میں اتنا روئی. تو میرے انکل جی نے تو مجھے بہت سمجھایا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. شاید گرو جی سے ملنے کا میرا ٹائم آ گیا تھا. یہی کہہ سکتی ہوں میں تو کہ گرو جی نے جو کیا اچھا ہی کیا، جو ہوا بس اچھا ہی ہوا. تو اس ٹائم میں مل گئی میں بیڈ پہ، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو 2 month کی ریسٹ دے دو. مطلب بیڈ سے اٹھنا ہی نہیں ہے، پراپر بیڈ ریسٹ. بیڈ سے اٹھنا ہی نہیں، اونلی واش روم کے لیے اٹھنا ہے، ادروائز آپ نے لیٹے رہنا. تو پھر میں دسمبر کے لاسٹ سے 22 دسمبر 2023 سے بیڈ پہ لیٹ گئی. تو میرے ایک بھابھی لگتے ہیں آنٹی جی، تو میری سسٹر نے ان کے ساتھ کافی ان کی بانڈنگ ہے. تو پھر انہوں نے وہ آئے مجھے ملنے کے لیے، کہتے میں حال چال لینے آئے مجھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے گرو جی ہے، گرو جی بہت بلیسنگ کرتے ہیں، تجھے بھی بلیس کریں گے، تو ان کی ستسنگ سنا کر. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. ان کا نام ہے پوجا بھابھی. تو پھر میں نے بولا ٹھیک ہے میں سنوں گی. تو پھر سوری سنگت جی، میں تھوڑا پیچھے بتانا چاہوں گی. ایکچولی میری سسٹر بھی بہت ٹائم پہلے لاسٹ ایئر 2022 میں گرو جی کے مندر نہیں کہہ سکتے، جہاں پہ ستسنگ ہوتی وہاں گئے تھے. اور وہاں پہ گرو جی کے سوروپ سے امرت کی ورشا ہوتی ہے. کسی سنگت کے گھر میں لگا ہوا سوروپ، ان کے سوروپ سے شہد کی ورشا ہوتی ہے، 7 دن شہد کی ورشا ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا ایسے ایسے تو میں نے یقین ہی نہیں کیا. مجھے لگا کہ ہاں ایسے ہی بول رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سوری گرو جی، میں نے آپ پہ وشواس نہیں کیا، مجھے پتا نہیں تھا اس وقت. تو پھر وہ لاکٹ بھی لے کے آئے تھے، ان کو لاکٹ سوروپ ملا تھا اور پاکٹ سوروپ ملا تھا. تو میں نے بولا
चलो ठीक है। फिर जब मेरा एक्सीडेंट तो मेरा MRI हुई थी, उसके बाद स्पाइन टीबी की प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर वो भाभी जी ने मुझे फिर बताया कि हाँ गुरुजी का तो सर्च कर फोन में, तेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनका सर्च करके और किया, बट फिर भी मुझे विश्वास ना हुआ कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से गुरुजी हैं जिससे हम फोन से जुड़ेंगे, ये वो। सॉरी गुरुजी। फिर भी मैंने चलो सर्च किया। फिर गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तब से मैंने गुरुजी का देखना शुरू कर दिया, सत्संग सुननी शुरू कर दी। तो मुझे लगा गुरुजी के मैसेज मुझे आते, हाँ तेरे पे ब्लैक मैजिक है, वो बहुत। तो मैं थोड़ा यकीन नहीं करती स्टार्टिंग में, फिर बाद में मुझे हौली हौली पे हो गया यकीन। मेरे को समझ में आया। मैंने फर्स्ट टाइम जिस दिन अपनी सिस्टर से स्वरूप लिया, तो मैं बोली दीदी मुझे स्वरूप दे दो गुरुजी का, मैं अपने रूम में रख लेती हूँ। कहते ठीक है। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप लेके उसको अपने रूम में रख लिया। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल जी इन बातों पे यकीन नहीं करते, किसी गुरुजी पे बिलीव नहीं करते। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो मैंने स्वरूप को रख दिया, थोड़ा नीचे करके रख दिया, नीचे वाली अलमीरा पे, कि वो उनका ध्यान आ जाए। तो फिर उन्होंने जब वो आए तो मैंने बोला यहाँ पे कोई सामान नहीं रख रहे। कहते क्यों? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने जब देखा उनका स्वरूप, मुझे लगा तो मुझे डांट पड़ेगी। बट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत शुक्राना गुरु जी। पर उन्होंने क्या किया, गुरु जी का स्वरूप उठा के सबसे ऊपर वाली सेल्फ पे रख दिया। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी ने इतना ब्लेस किया मुझे। तो फिर ऐसे ही रोज ही सत्संग होने लगे उसके बाद। अब तो याद भी नहीं रहती कौन कौन सी सत्संग होती है डेली। बस जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो फिर गुरु जी ने बोला कि हाँ मार्च में 25 मार्च को गुरु जी ने बोला हाँ मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो फिर मैं तो फिर बेड रेस्ट पे मैं उठती ही नहीं थी। मैंने बोला मुझे कैसे मिलेगी ब्लेसिंग, गुरु जी कैसे दर्शन देंगे। तो फिर मैं रात को ड्रीम में मुझे बटरफ्लाई दिखी, ब्लैक वाइट और येलो, इतनी सारी से। फिर मुझे पता चल गया गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत शुक्राना। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे को 26 को गुड न्यूज दूंगा। फिर 26 को मेरे को डॉक्टर के पास जाना था। फिर मैं गुरु जी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अपने फ़ोन के पीछे रख के मैं चली गई हॉस्पिटल। तो फिर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, पहले से आप एक्चुअली करो, टेस्ट करवा लो। तो फिर टेस्ट रिपोर्ट दे के फिर मैं बताता हूँ। फिर 27 को उनका मैसेज फिर आ गया रात को, सॉरी 26 को, कि कल 27 को तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, 7 की ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर उस दिन 27 को डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो बोला हाँ अब आपकी बेड टेस्ट खत्म हो चुकी है, अब आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो फिर गुरु जी के मैसेज आने लगे, गुरु तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मैंने कितनी बार किया तो शुक्राना नहीं करती। मैं सोची चलो आज करूँगी, कल करूँगी। एक्चुअली मैं सुबह जाती हूँ ऑफिस, तो फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन ऑफिस से रात को लेट आना, फिर काम में लग जाना, फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने बोला चलो अब कि संडे को फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपनी सत्संग में यही विराम दूंगी।
اب سسن بہت لمبا ہو رہا ہے. جے گرو جی شکرانہ گرو جی انت شکرانہ جی لکھ لکھ شکرانہ گرو جی. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی شکرانہ گرو جی انت شکرانہ گرو جی. ساری سنگت کو جے گرو جی جے گرو جی. جے گرو جی شکرانہ گرو جی. اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. ساری سنگت جی کو جے گرو جی. یہ میرا تیسرا ستسنگ ہے جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں. ابھی تک میرا کوئی بھی ستسنگ شیئر نہیں ہوا ہے. گرو جی کی کرپا ہوگی. پتہ نہیں کب ہوگی جب میرے ستسنگ شیئر ہوں گے. جے گرو جی. میں اپنا تیسرا ستسنگ گرو جی کے منتر جاپ سے شروع کرنا چاہوں گی. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی شکرانہ گرو جی اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. لو یو گروپا جی. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. گرو جی نے مجھے بہت بلیس کیا ہے, بہت زیادہ بلیس کیا ہے. جبکہ میں گرو جی سے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ہی جڑی ہوں, یہ جنوری میں 2024 میں. پھر بھی گرو جی نے میرے کو بہت بلیس کیا ہے. گرو جی نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ہمت دی تاکہ میں آفس جا سکوں. جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ستسنگ میں بتایا تھا کہ مجھے اسپائن ٹی بی ہو چکا تھا, میں بیڈ ریسٹ پہ تھی. تو میں نے گرو جی کو بولا تھا, گرو جی اپریل میں جیسے بھی ہو جائے مجھے اپنے جاب پہ جانا ہے واپس. وہاں جانا میرا بہت ضروری ہے, ادروائز وہ مجھے جاب سے نکال دیں گے. تو میں نے گرو جی کو ارداس لگائی تھی کہ گرو جی مجھے جاب پہ جانا ہے اپریل سے, اب آپ جیسے بھی کر کے مجھے ٹھیک کرو, مجھے بیٹھنے کے لائق بنا دو. تو گرو جی نے میری ارداس سن لی اور مجھے فرسٹ اپریل سے جاب پہ جانے کے قابل بنا دیا. جے گرو جی شکرانہ گرو جی. گرو جی نے بہت بہت میرے کو بلیس کیا. میں گرو جی کی کرپا سے 1 تاریخ سے آفس جانے لگی. ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ ہاں اب آپ بیٹھ سکتے ہو, آفس جا سکتے ہو. تو اس طرح میں آفس جانے لگی. اور گرو جی نے ہولے ہولے مجھے, میری اتنی پرابلمس چل رہی تھی, فائنینشلی پرابلم اتنی چل رہی تھی, میں کنٹینیو 5 منتھ سے بیڈ پہ تھی. پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پھر ساتھ میں میرے کو اسپائن ٹی بی کی پرابلم ہو گئی تھی, اس لیے تو کنٹینیو میں 5 منتھ سے بیڈ ریسٹ پہ تھی. تو اس لیے فائنینشلی پرابلم بہت زیادہ ہو گئی تھی. میرے ہسبینڈ انکل جی کی بھی سیلری نہیں آ رہی تھی, ان کی بھی پرائیویٹ جاب ہے. تو اس لیے ہمیں بہت پرابلم فیس کرنی پڑ رہی تھی. اسکول کی فیس سبمٹ کرنی, نیو ایڈمیشن ہو گئے تھے کلاسز میں اپریل کے, جیسے کہ بہت پرابلمس آئی تھی. تو میں نے سوچا اب ان کے ایڈمیشن کے لیے کیسے کروں, میں کیا کروں, کیسے فیس کی ایڈمیشن فیس بھریں گے. تو بہت ٹینشن میں تھی. تو میں گرو جی کو ارداس لگائی, گرو جی آپ بس آپ کرو, جیسے مرضی کرو. تو وہاں سے آفس سے فون آیا اسکول سے بچوں کے کہ ان کے آپ کنسیشن کا فارم فل کر کے جاؤ. تو پھر میں اور میرے انکل جی ہم گئے آفس میں کنسیشن کا فارم فل کرنے. ہم فل کر کے آئے. میم نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ ایسے, انہوں نے ہمیں اپلیکیشن لکھنی تھی وہاں پہ. گرو جی کو میں نے یاد کیا, گرو جی میں کیا لکھوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو گرو جی کی بلیسنگ دیکھو, انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ ایک سر تھے, انہوں نے اپنے آپ لے آ کے مجھے فارم اپلیکیشن پکڑا دی. بولتے اس کو دیکھ کے آپ لکھ لو, جو اس میں لکھا ہے وہ دیکھ کے آپ لکھ دو اور جلدی سے فارم فل کر دو, کل لاسٹ ڈیٹ ہے.
تو ہم نے بولا ٹھیک ہے، ہم نے فارم فل کر کے دے دیا. پھر بھی ہمیں ٹینشن تھی کہ فیس کہاں سے بھریں گے، ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے، کیا کیسے کریں گے. اب بچوں کا ایڈمیشن فیس تو بہت زیادہ تھی، ایک کی تھی 15,000، ایک کی تھی 13,000. تو ہمیں بہت ٹینشن میں تھی. تو میں نے کیا کیا، میں نے آفس میں اپنے سر سے بولا سر مجھے پیسے چاہیے، مجھے تھوڑی پیمنٹ چاہیے. تو انہوں نے بولا نہیں ابھی نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے بہت فیل ہوا. تو میں گرو جی کو بیٹھ کے یاد کرنے لگی. گرو جی، میں نے اپنے موبائل میں گرو جی کا وال پیپر لگا رکھا. تو میں اس کو دیکھنے اور بولی گرو جی گرو جی میں آپ ہی کو جو مرضی کرو، جیسے مرضی میرا پیمنٹ کا ارینجمنٹ کرو. بس گرو جی کے سوروپ کو ایک ٹک دیکھتی رہی. اور گرو جی نے اپنی بلیسنگ دی مجھے. تو سر نے آ کے بولا ٹھیک ہے آپ کو میں پیمنٹ دے دوں گا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی نا، میں نے اتنا شکرانہ کیا گرو جی کا، اتنا زیادہ کہ میرے پیمنٹ کا ہو گیا. اور اتنے میں نہیں، گرو جی نے اتنا ہی بلیس نہیں کیا مجھے آگے. اب اسکول پہ کی پیمنٹ فیس بننے کا ٹائم آ گیا. تو انہوں نے 2-3 days کا ٹائم دیا تھا کہ 2-3 days میں آپ کو میسج آ جائے گا، پھر آپ پیمنٹ فل کر دینا. تو ہم اسکول سے میسج آیا پیمنٹ کا. میں اتنی شاکڈ ہوگئی، اتنی زیادہ. انہوں نے ہمیں فیس میں 90% ڈسکاؤنٹ دے دیا. 95% ڈسکاؤنٹ دے دیا. آئی کانٹ بلیو، مجھے بالکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا. بس یہ گرو جی کی کرپا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آج تک تو کبھی ہوا نہیں. اتنا انہوں نے ڈسکاؤنٹ ہمیں کبھی نہیں دیا، اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ کبھی نہیں ملا. بس میرے کو پتا چل گیا میرے گرو جی کی کرپا ہے جو سب ہو رہا ہے. اور میں نے جو پیمنٹ لی تھی وہ بھی پھر ان کو واپس کر دی. مجھے بہت خوشی ہوئی. چلو گرو جی نے کیسے ارینج کروا دیا. اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی بہت زیادہ. گرو جی کا بہت بہت شکرانہ. مجھے سمجھ میں آیا کہ میں گرو جی کا شکرانہ کیسے کروں. میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کا شکرانہ کرنے کے لیے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی. جے گرو جی. اب اس کے بعد میری گڑیا کہتی مجھے کپڑے چاہیے، مجھے شاپنگ کرنی ہے. اب پھر میں سوچ رہی میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے. ابھی تو مجھے 1 month بھی نہیں ہوا کام کرتے ہوئے. تو پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں دلا دوں گی. تو کہہ تو دیا گڑیا کو کہ ہاں چلو شاپنگ کرا دوں گا. پیمنٹ تھی نہیں. پھر میں نے گرو جی کو بولا گرو جی کیسے کروں، کیا کروں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. تو گرو جی نے ہمارے وہاں پہ، جہاں پہ میں آفس میں کام کرتی ہوں، تو لوگوں کو سب کو سیلس مین ہے جو ان کو انسینٹیو ملا. تو انہوں نے مجھے اپنے آپ بلا کے مجھے پیمنٹ دے دی. کہتے یہ پیمنٹ لے لو آپ رکھ لو. میں نے بولا کس چیز کی؟ تو بولتے کچھ نہیں، ہمیں انسینٹیو ملا ہے، ہماری اپنی خود کی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے آپ کو یہ پیمنٹ دے رہے ہیں. جبکہ وہاں پہ ہمیں آفس میں ہمیں انسینٹیو ملتا ہی نہیں، ہمیں دیتے نہیں، انہیں سیلس مین کو دیتے ہیں. تو سیلس مین نے خود اپنی خوشی سے مجھے پیمنٹ کر دی. پھر نیکسٹ ڈے دوسرے سیلس مین نے بھی کر دی. مجھے اتنی خوشی ہو، مطلب بچوں کے شاپنگ کے لیے ہمارے پاس پیسے کا ارینج ہو گیا. پھر میں آج کتنی دیر ہے 21 اپریل. آج میں بچوں کو لے کے گئی، شاپنگ کرا کے لے کے آئی. اور سارے کپڑے دلا کے لے کے آئی. راستے میں پھر بچوں نے بولا کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے. پھر میں نے بولا میرے پاس اونلی 500 روپیز ہے. اب میں کیسے کروں، مجھے 500 کی چینج چاہیے ہوں گے، کیسے کروں کیا کروں. پھر جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. اب پھر آفس سے مجھے 2% راستے میں مل گئے بائک پہ. کہتے میڈم جی کیا حال ہے؟ میں نے بولا ٹھیک ہے. بولتے دیدی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بولا بس یہ تھوڑا شاپنگ کرنی آئی تھی بچوں کو کروانے. کہتے اچھا جی. پھر انہوں نے کہ ٹھیک ہے. وہ آگے گئے، پتہ نہیں ان کے من میں کیا آیا، گرو جی کی کرپا ہے سب. تو وہ اپنے آپ رک گئے. انہوں نے میرے کو ہاتھ دیا، میں بھی رک گئی. تو انہوں نے مجھے
بچوں کو میرے پیسے دے دیے۔ میں نے بولا نہیں بھیا رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے، آپ رہنے دو۔ کہتے نہیں نہیں میری خوشی ہے، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، بچوں کوئی بات نہیں، بچوں کو دے رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے ان کو پیسے دے دیے، ایسے ان کے آئس کریم کھانے کا بھی ارینج ہو گیا۔ اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہے مجھے، جے گرو جی شکر، مطلب کیسے گرو جی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنتے ہیں، کیسے ہماری چھوٹی چھوٹی ارداس پوری کرتے ہیں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی۔ یہ میں آج کا میرا یہی ستسنگ تھا۔ اب میں اپنی ستسنگ کو یہیں ورام دیتی ہوں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا ساتھ۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سے۔ تو ایسے میں آج کا میرا یہ شکرانہ تھا۔ اب گرو جی آگے پھر مجھے بلیس کریں گے تو میں اپنا شکرانہ سارے اپنے ستسنگ سنگت جی کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی، کوٹی کوٹی پرنام گرو جی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی۔ میں اپنا ستسنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج گرو جی نے مجھے میں گرو جی کو بہت بہت شکرانہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس شبد نہیں ہے کہ گرو جی میں شکرانہ کیسے کروں۔ آج ہے 3 جون، آج کی بات ہے، میں آفس میں کام کر رہی تھی، وہ ہمارے اسٹاک کا چل رہا تھا، تو اس کی کیلکولیشن میں نے کر کے دی تھی سر کو، اپنے باس کو، بٹ آج جب وہ تو میں دوبارہ کرنے لگی تو اس کی کیلکولیشن صحیح نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بولا 3 فائلز ہے، اس کو مرج کر کے اس کی ایک فائل بنا دو، تو اس کا ٹوٹل مجھے چیک کرا دو۔ بٹ میں نے اس کا 3 بار کیلکولیٹ کیا، 3 ٹائم، بٹ اس کا ٹوٹل میچ نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے ساتھ کولیگ کے اپنے اس کو بٹھا کے بھی ٹوٹل کیا، بٹ نو سیم۔ پھر میں ڈر گئی، میں کیا ہوگا؟ سر کو میں نے فائنل فگر دے دی تھی، اب ٹوٹل نہیں میچ ہو رہا، کیسے کیا کروں گی؟ میں اتنی زیادہ ہراش ہو رہی تھی۔ تو سر نے آ کے مجھے بولا چلو سشما مجھے فگر دو اپنی فائنل، ہو گئے میچ، میں ٹوٹل کر لیں گے۔ میں نے گرو جی من ہی من گرو جی کو یاد کیا، گرو جی اب آپ ہی دیکھو، پلیز ٹوٹل میچ کرا دو میرا، پلیز۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جیسے میں نے ساری کیلکولیشن کری، میرا ٹوٹل میچ ہو گیا۔ ایک بھی روپے کا ڈفرنس نہیں آیا۔ میں اتنی شاک، اتنی خوشی ہوئی نا مجھے، میں نے اتنی زور سے بولا، میں نے بولا جے گرو جی، اتنا خوش ہوئی میں، اتنا خوش۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی، جے گرو پاجی۔ مجھے تو ورڈ نہیں مل رہے کہ میں گرو جی کا شکرانہ کیسے کروں۔ ایسے تو میرے بہت ستسنگ ہوتے ہیں پر میں شیئر نہیں کر پاتی، ایکچولی مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ میں صبح جاتی ہوں پھر شام کو آتی ہوں، پھر کچن میں لگ جاؤ، بس ایسے ہی۔ فون میرے پاس ہوتا نہیں، بچے لے لیتے ہیں۔ پر آج میں نے بولا جیسے مرضی کر کے، ابھی بچے کھیلنے گئے ہوئے ہیں دونوں میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، دونوں کھیلنے گئے ہیں، تو میں نے بولا ابھی میں آتے ساری میں نے بولا میں پہلے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی کا، اس کے بعد ہی کچن میں جاؤں گی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی، جے گرو جی۔ یہ میرا تیسرا ستسنگ ہے، ستسنگ تو اور بھی ہیں بٹ شیئر نہیں ہو پا رہے۔ میرے پہلے بھی ستسنگ میں نے 2 شیئر کیے ہیں بٹ وہ ابھی تک شیئر نہیں ہوئے ہیں، پتہ نہیں گرو جی کی ابھی مرضی نہیں ہوئی ہے شاید شیئر کرنے کی، کوئی بات، جب گرو جی کی مرضی ہوگی تو وہ شیئر ہو جائیں گی۔ ساری سنگت جی کو جے گرو جی، ہے گرو جی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو پھر تو پلیز مجھے معاف کرنا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی۔ میں اپنا ستسنگ گرو جی کے ودام کرنا چاہوں گی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم انتم شکرانہ گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانہ گرو جی۔
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। इस समय अपने गुरु जी के मंत्र के जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु साई संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अप्रैल का सत्संग है। अप्रैल की बात है, मैंने अपने बच्चों की फीस भरनी थी, तो मैं उनकी फीस के लिए डिस्काउंट्स का फॉर्म भर के आई स्कूल में कि थोड़ा फीस लेस हो जाए। तो मैंने गुरु जी को बहुत याद किया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब तक वहाँ बैठी रही तो मैं गुरु जी को याद करती, गुरु जी बस फीस कम करा दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा फीस थी दोनों की। तो फिर गुरु जी का मिरेकल हुआ। मैं ऑफिस में बैठी थी तो मैं फॉर्म पर फिल करके आ गई घर आफ्टर 2-3 डेज। तो वो बोलते आपको मैसेज आ जाएगा फीस का। मैंने बोला ठीक है। तो मैसेज आया। मैं उस दिन सुबह ही मॉर्निंग टाइम गुरुजी का, मैंने ऑफिस में बैठी थी तो आई थिंक 10:30 11 के बीच की बात है। तो मैं ऑफिस में बैठी थी, मैं सोच रही थी आज मैसेज आ जाएगा फीस का, कितनी फीस लेस होगी, ये वो ऐसे सोच रही थी। तो मैंने फ़ोन उठाया, मेरे फ़ोन पे मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का कि आज तो 2 विश मांग ले, तेरी दोनों विश पूरी हो जाएंगी, तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इतने में मेरे को कॉल आया। मैं सॉरी, कॉल नहीं आया संगत जी। मैंने अपने फ़ोन में चेक किया, ऐप में, स्कूल का ऐप है, तो उसमें मैंने देखा तो उनकी फ़ीस लेस होगी, डिस्काउंट इतना। मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी इतनी फीस में डिस्काउंट आज तक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने, टीचर्स ने, सॉरी प्रिंसिपल ने 92% डिस्काउंट दिया मुझे, 92%। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं गुरु जी का देख के मेरे को इतनी खुश हुई कि गुरु जी कितने, आपने कैसे कैसे मिरेकल दिखाते हो, कितनी कितनी कैसे कैसे ब्लेसिंग देते हो। मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। फिर उन्होंने भेजा तो मैंने देखा, चलो फीस का इतना खुश हुई, मैं इतना खुश हुई। 92%, किसी भी स्कूल में इतना डिस्काउंट मिलता ही नहीं कभी फीस में, वो भी इतना हाई एजुकेटेड स्कूल है ना वो, क्या बताऊँ। उसमें फर्स्ट टाइम मेरे थ्रू कितने लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया। सबको 92% जिन्होंने डिस्काउंट का फॉर्म भरा, टोटली सबको 92% डिस्काउंट मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम शॉक्ड हो गए, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हाँ इतना डिस्काउंट। हमने सोचा कहीं मैम ने गलत तो नहीं टाइप करके मैं तो मैसेज भेज दिया। तो मैंने बार बार ओपन करके देख रही हूँ ऐप को कि सही है कि गलत है, सही है। बट जब आफ्टर 2-3 डेज भी मैं रोज डेली चेक करती थी, देखा मैंने, नहीं ये सही है, बिल्कुल गुरु जी की कृपा है ये, बस और कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होता। इतना टाइम हो गया हमें बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हुए, आज तक कभी स्कूल वालों इतना डिस्काउंट तो दिया ही नहीं था। 92% डिस्काउंट हुई फीस में, बहुत बड़ी बात है। आई कैन बिलीव, मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास होता है।
تو گرو جی نے ایسے ایسے بلیس کیا مجھے، میرے بچوں کو بھی بلیس کرتے ہیں. تو میں کیا کروں، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں گرو جی کا اتنا کر سکوں. صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، دونوں بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر اپنا تیار ہو کے آفس جانا، کھانا بنانا، سارا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے مجھے اب میرا. شام کو پھر گھر آ کے پھر کچن میں لگ جاؤ، پھر بچوں کو بھی پڑھانا، مطلب بالکل ٹائم نہیں ہے. پر مارننگ ٹائم میں گرو جی کی جوت بتی ضرور کرتی ہوں. اور گرو جی بیٹھے بیٹھے بس کھڑے ایسے کر کے پتا ہے گرو جی آپ کو تو بس کیا کروں میں، میرے سے ٹائم ہی نہیں ملتا. سوری گرو جی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، سوری سنگت جی. مجھے اتنا ستسنگ آتا نہیں ہے، کرنا نہیں آتا. بس میرے من میں گرو جی کے سامنے بیٹھی کر رہی ہوں، میرے من میں جو آ رہا ہے بس میں وہی بول رہی ہوں. گرو جی جو کہیں گے میں وہی بولوں گی. مجھے تو شبد ہی نہیں ملتے کہ میں گرو جی کا شکرانہ کیسے کروں. کوٹی کوٹی پرنام گرو جی، جے گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. اب میں اپنے ستسنگ کو یہی ویام دینا چاہوں گی، زیادہ لمبا نہیں ستسنگ کروں گی میں. اور آگے بھی اگر ستسنگ ہوں گے تو میں ضرور شیئر کروں گی. گرو جی کے میسج آتے تھے، گڑیے تو شکرانہ نہیں کرتی، شکرانہ نہیں کریا کر، شکرانہ کریا کر. مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اونلی سنڈے کو ٹائم ملتا بس. تو سنڈے بھی کبھی کبھی ایسے نکل جاتا تھا میرا، کبھی چلی گئی، کبھی ستسنگ میں ستسنگ میں میں بہت ہی رہ جا پاتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ ستسنگ ہوتا ہے، نہ میں کسی سے جوائنٹ ہوں جلدی ابھی. تو اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ستسنگ ہے. میں سب سے پوچھتی ہوں، آفس میں بھی پوچھتی ہوں جو ہمارے وہاں اٹیچ ہے تو ان کی فیملی گرو جی کو مانتی ہے، تو میں بولتی ہوں آپ مجھے بتا دو پلیز سنڈے کو کوئی ستسنگ ہو تو مجھے ضرور بتانا. سنڈے کو کوئی باقی ادروائز تو میں جا ہی نہیں پاتی باقی ڈیز، پھر چھٹی ملتی نہیں مجھے. بٹ میں کہتی ہوں سنڈے کو مجھے کہیں بھی ستسنگ ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں ضرور جاؤں گی. اب گرو جی کی جب کرپا ہوئے گی تبھی میں جا پاؤں گی ستسنگ میں. ابھی تک میں نے گرو جی کا صرف اونلی 1-2 ستسنگ ہی اٹینڈ کیے ہیں. بہت شانتی ملتی ہے وہاں پر، بہت شانتی، بہت بہت شانتی ملتی ہے من کو وہاں پہ جا کے. جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ستسنگ میں بتایا تھا کہ میں اسپائن ٹی بی کی پیشنٹ ہوں. پر گرو جی کی کرپا اتنی ہوئی مجھ پر، اتنی ہوئی، اتنی زیادہ کہ میں کہاں ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ پہ ڈال رکھا تھا 3-4 منتھ کے لیے. بٹ گرو جی کی ایسی کرپا ہوئی اب میں آفس جانے لگی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں، 8-8 گھنٹے بیٹھتی ہوں، ورک کرتی ہوں. مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. میرے بیک پہ پس پڑ گئی تھی، وہ بھی ہولی ہولی گرو جی کی کرپا سے. گرو جی نے اتنا میریکل دکھایا، اتنے میریکل دکھائے میں کیا بتاؤں. تو اپنے آپ ہی میرے بیک پہ جہاں پس پڑی تھی تو انہوں نے گرو جی نے میرے کو 7 کی بلیسنگ دی. انہوں نے 7 اپریل کو ہی میرے وہاں پہ رات میں کٹ لگ گیا. کٹ کیا بولوں، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. بس وہاں پہ جہاں میرے پاس پڑی تھی نا وہاں پہ کٹا ہوا تھا. جب میں نے مارننگ ٹائم اٹھی تو دیکھا وہاں سے اتنی پس نکل رہی ہے. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں پس نکل رہی تھی، کٹ لگا جیسے کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں کٹر لے کے کاٹ دیا ہو. وہاں سے اتنی پس نکلی. پھر میں نے اس کی ڈریسنگ کری، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے. ڈاکٹر کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ تو کٹ پڑ گیا اس میں، یہ کیسے کیا. میں کہ یہ تو مجھے خود نہیں پتا، یہ تو اپنے آپ ہوا، میرے گرو جی کی کرپا ہے. مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے ہوا. انہوں نے مجھے تو 7 کی بلیسنگ دی ہے. کہتے بہت اچھی بات ہے، یہ اپنے آپ نکل رہی ہے پس، نہیں تو ہمیں آپریٹ کرنا پڑتا آپ کا. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. میں آپریٹ سے بچ گئی ہوں کیونکہ مجھے آپریٹ سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ. ایکچولی میں نے 4 آپریٹ آلریڈی پہلے ہو چکی ہے تو میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ اب میں کوئی آپریٹ نہیں کروانا چاہتی. گرو جی اب بس آپ جو بھی ہو بس آپ دیکھنا. کوئی بھی چیز کچھ بھی ہوتا ہے میں ہر چیز گرو جی پہ چھوڑ دی. چاہے میرے سے تو کچھ برا بھی ہوتا ہے نا تب بھی مجھے ہوتا ہے، فیل تو ہوتا ہے کہ چل ہاں ایسے ہوا میرے ساتھ، پر میں سوچتی چھوڑ یار کوئی بات نہیں، اس میں بھی گرو جی کچھ اچھا ہی ہوگا. گرو جی نے میرے لیے سوچا جو ہوا گرو جی سب اچھا ہوا، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا نا. گرو جی آپ کی کرپا، بس آپ نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دو گے. مجھے پتا ہے گرو جی آپ نے ایسے نہیں مجھے میرا ہاتھ پکڑا آپ نے.
بہت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے نا، میں کئی ستسنگ شیئر کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو میں جب میں آفس سے گھر آ رہی تھی تو میں آتے آتے اکیلے پورے آتے آتے راستے پہ اکیلے اکیلے ستسنگ کر لیتے تھے، ایسے لگتا جیسے گرو جی میری سن رہے ہیں، میں اکیلے ایسے ستسنگ کرتی رہتی ہوں پورے راستے میں ستسنگ، جو کوئی بھی میں سے ستسنگ ہوتی تو میں اس کو کرتی ہوئی آتی ہوں پر پھر بھی آتا ہے کبھی گوریا شکرانا کر میں سوتی ہوں ٹھیک ہے کروں گے، پر میں مجھے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا کہ میں جب روڈ پہ بھی اکیلی ستسنگ کر لیتی تو مجھے لگتا ہے میرا من ہلکا ہو گیا۔ آج بھی ایسے ہوا، میں آ رہی تھی آفس سے، میں گرو جی کا منتر جپ کرتے رہتے پورے راستے آتی ہوں، ڈیلی میری صبح اور شام ڈیلی کے آتا ہے، تو پھر میں نے کیا میں آ رہی میں گرو جی کے آج میرے ساتھ جو اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اتنے میرے سامنے آگے گاڑی آ گئی، اس میں لکھا ہے گرو جی، میں اتنی خوشی میں گرو جی آپ نے میرے کو صبح بلیسنگ صبح اپنی پریزنٹ فیل نہیں کرائی، صبح میں بولے تھے گرو جی آپ میرے پاس ہوں، مجھے آج آپ کی پریزنٹ فیل نہیں ہوئی، بٹ شام کو گرو جی ساتھ ہی میں ایک دم سامنے آگے یہ کرواتی ہے، جے گرو جی شکرانا گرو جی اننت انت شکرانا گرو جی، لاکھ لاکھ شکرانا گرو جی۔ سوری سنگت جی میرے ستسنگ بہت لمبا ہو رہا ہے، اب میں یہ اپنے ستسنگ کو یہی ورام دینا چاہوں گی گرو جی کے منتر جاپ سے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی شکرانہ گرو جی انت انت شکرانہ گرو جی۔